आहिस्ता करो यार, संभाल के सीधे रखो गाड़ी को। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस जबान से कह दो कि ईसाई मजहब हक है, नहीं मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मैंने पहचान लिया तुम्हें, तुम शैतान मरदूद हो। नौतान जिंदगी से हाथों बैठोगे। अल्लाह की मगफिरत और रहमत की तरफ निकल चले। ए पाकीज़ा रूह, यह कैसा सफर है, कैसी खुशबू है हर तरफ। मरहबा, दरवाजे खोल दो। वो मेरा जिस्म है, वो मेरे प्यारे लोग मुझे रोते हुए छोड़कर जा रहे हैं। बता तेरा रब कौन है? रबी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। तेरा दीन क्या है? दीनुल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और दुनिया की जिंदगी तो बस धोखे का सामान है। कहाँ जा रहे हो बेटा? यूं अचानक तैयारी क्यों कर रहे हो? अम्मी, कराची जाना है, काम का हंगामी मामला है, आज पहुंचना बहुत जरूरी है। अच्छा, लेकिन बेटा तुमने तो सुबह कुछ नहीं बताया था, खाना भी नहीं खाया अभी। अम्मी, वक्त ही नहीं मिला, सब कुछ अचानक तय हुआ है। फ्लाइट का वक्त करीब है, देर हुई तो मिस कर दूंगा। बेटा अल्लाह खैर करे, सारा दिन तो सड़कों पर रश रहता है। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप बस दुआ कीजिए, दुआओं का हिसार हो तो सफर भी आसान हो जाता है। रुक जाओ एक मिनट, मैं पानी ले आती हूँ। सफ़र से पहले खाली पेट ना निकलो। अम्मी, सच कहूँ तो दिल नहीं चाहता जाने का, लेकिन काम की मजबूरी है। बेटा ध्यान से जाना, रास्ते में तेज गाड़ी मत चलवाना और पहुंचकर एक बार फोन जरूर करना। जी अम्मी, जैसे ही कराची पहुंचूंगा आपको इतला कर दूंगा, वादा रहा। और रास्ते भर अल्लाह का जिक्र करते रहना। सूरह फातिहा और आयतल कुर्सी पढ़ते जाना। इंशाल्लाह अम्मी, आपकी हर बात दिल पर नक्श है, बस दुआ कीजिए कि जल्दी पहुंच जाऊं। बेटा दिल तो नहीं चाहता तुम्हें भेजूं, लेकिन अल्लाह के कामों में बेहतरी ही होती है। जा, अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अम्मी, आपसे बेहतर दुआ करने वाला कोई नहीं, अपने अल्फाजों में मुझे बांध कर भेज रही हैं। अल्लाह तेरे हर कदम रहमत करे बेटा, जा देर ना हो जाए कहीं। अम्मी, बस एक दुआ और, अल्लाह करे अगली बार वापसी खुशियों के साथ हो। आमीन मेरा लाल, आमीन। अल्लाह तुझे हर शर से बचाए, हर मुसीबत से बचाए, जहाँ भी रहो खुश रहो। अम्मी, मैं आपके कदमों की दुआ लेकर जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अरे यार, या अल्लाह खैर कर, आज का ही दिन था रश लगने का, अभी तो वो मुश्किल आधा घंटा बचा है फ्लाइट में। या अल्लाह, सब रास्ते बंद हो गए हैं, एक एक मिनट कीमती है, प्लीज कोई मुआवजा कर दे। और नहीं, सामने तो पुलिस चेकिंग हो रही है। अस्सलामुअलैकुम, लाइसेंस और कार दिखाएं। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, प्लीज जल्दी कर लो, मेरी फ्लाइट है, अभी निकल जाएगी।
سب کے اپنے مسئلے ہیں، چیکنگ ضروری ہے، لائسنس دکھاؤ۔ یہ لیجیے، اللہ کے واسطے جلدی کر دیں، کراچی جانا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ سب ٹھیک ہے، جاؤ لیکن احتیاط سے ڈرائیو کرنا۔ جزاک اللہ بھائی، اللہ خوش رکھے، کاش اب کہیں اور نہ رکنا پڑے۔ کتنا بدقسمت ہے آج کا دن، اللہ کرے کسی طرح وقت پر پہنچ جاؤں، بس یا اللہ تو ہی سہارا ہے۔ بھائی صاحب، آج تو پورا شہر ہی جام ہو گیا ہے لگتا ہے۔ جی بھائی، دعا کریں کسی طرح فلائٹ پکڑ لوں۔ دعائیں تو سب کی یہی ہیں، آج چلیں، آپ کا کام ہو جائے انشاءاللہ۔ آمین بھائی، آپ ہی خیریت سے پہنچیں۔ یا اللہ بس چند منٹ کا سفر آسان کر دے، فلائٹ نکل گئی تو بڑی مصیبت ہوگی۔ بھائی پلیز، مجھے کراچی جانا ہے، جلدی ٹکٹ چیک کر لو۔ سر معاف کیجیے، ریاض والی فلائٹ بند ہو چکی ہے۔ کیا مطلب بند ہو چکی ہے؟ بھائی تھوڑا سا لیٹ ہوں، پلیز چیک کرو نا، بورڈنگ کروا دو کسی طرح۔ سر میں کچھ نہیں کر سکتا، بورڈنگ گیٹ بند ہو چکا ہے، فلائٹ جا چکی ہے۔ بھائی خدا کا واسطہ ہے، میری مجبوری ہے، میرے لیے کوئی آپشن نکالو پلیز۔ زیادہ باتیں مت کرو سر، رولز ہیں، فلائٹ مس ہو گئی تو مس ہو گئی۔ دیکھو بھائی، اگر تھوڑا سا بھی کچھ کر سکو تو تمہیں اللہ خوش رکھے گا، میں بہت دور سے آیا ہوں، کوئی دوسرا راستہ؟ خوش نہیں ہو سکتا، یہاں جذبات کی بات نہیں چلتی، پہلے آ جاتے وقت پر۔ اللہ تمہارا حساب کرے۔ میرے بھائی، میرا کیا قصور، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ نہ قسمت ساتھ ہے، نہ کوئی بندہ سمجھنے والا۔ اب کیا کروں، واپس جاؤں یا گاڑی پکڑ کر کراچی پہنچنے کی کوشش کروں؟ یا اللہ کوئی راستہ دکھا دے۔ بھائی ڈائیو اڈا جاؤ گے؟ ہاں جاتا ہوں بھائی، 500 روپے لوں گا۔ 500؟ بھائی اتنے زیادہ کیوں؟ ڈائیو اڈا تو یہاں سے اتنا دور نہیں ہے۔ بھائی وقت دیکھو، شام ہو رہی ہے، اب واپسی کا خرچہ بھی ہے، 500 مناسب ہے۔ چلو یار کچھ تو کمی کرو، 400 لے لو یار۔ 400؟ اتنے میں تو میرا خرچہ بھی پورا نہیں ہوگا بھائی، 500 ہی لوں گا، صحیح ریٹ ہے۔ دیکھو بھائی، نہ میں زیادہ سامان لے کر جا رہا ہوں، نہ وقت ضائع کروں گا، جلدی پہنچنا ہے، تمہارا وقت بچے گا۔ چلو 450 فائنل کر لو، آخری بات۔ ہاں چلو ٹھیک ہے بھائی، 450 پہ لے جاؤں گا۔ جزاک اللہ بھائی، اللہ تمہیں خوش رکھے، چلو جلدی نکلو، دیر ہو رہی ہے۔ بیٹھ جاؤ بھائی، ابھی اڑاتے ہیں گاڑی کو۔ بھائی گاڑی تیز چلانی ہے، بہت ضروری کام ہے، ورنہ سب کچھ بگڑ جائے گا۔ فکر مت کرو بھائی، ایسا تو اڑاؤں گا کہ وقت کی کمی محسوس ہی نہیں ہوگی۔ یا اللہ خیر۔ تو بھائی کام کا کیا چکر ہے، اتنی ایمرجنسی کیوں ہے؟ نوکری کا معاملہ ہے بھائی، آج پہنچنا بہت ضروری ہے، بس اللہ رحم کرے۔ انشاءاللہ سب خیر ہوگی بھائی، بس اب میرے ساتھ ہو، اللہ کے بھروسے پر نکلے ہیں۔ بس دعا کریں بھائی، کام نکل گیا تو سب خوشی خوشی گزرے گا، ورنہ بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ بس اب دعا بھی کریں اور صبر بھی، باقی منزل کی طرف تو چل ہی پڑے ہیں، پہنچ بھی جائیں گے۔ امی کو بتاتا ہوں کہ فلائٹ مس ہو گئی ہے، کہیں پریشان نہ ہوں۔ ہلو بیٹا، کہاں ہو؟ پہنچ گئے؟ امی فلائٹ نکل گئی، اب میں ٹیکسی میں ڈائیو اڈا کی طرف جا رہا ہوں۔ او میرے اللہ، بیٹا خیر تو ہے؟ کچھ کھایا پیا کہ نہیں؟ امی فکر نہ کریں، بس دعا کریں راستہ خیریت سے کٹ جائے۔ اللہ تمہیں ہر شر سے محفوظ رکھے بیٹا، فرشتے تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین امی، انشاءاللہ جب کراچی پہنچوں گا تو دوبارہ آپ کو کال کروں گا۔ بیٹا اللہ کا ذکر کرتے جانا، ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھنا۔ اللہ حافظ بیٹا، حفاظت سے پہنچنا۔ جی امی، آپ کی بات ہمیشہ یاد رہتی ہے، اللہ حافظ۔ ہلو، کہاں ہو تم؟ کب پہنچو گے؟ بس فلائٹ مس ہو گئی، اب کار میں جا رہا ہوں،
थोड़ी देर हो जाएगी। अल्लाह खैर करे। बच्चे तुम्हें बार बार याद कर रहे हैं, खास तौर पर छोटी। उसे फोन पर लाओ, बात करवाओ मेरी। बाबा आप कहाँ हो, कब आओगे? बेटा बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। चाहिए तुम्हें कुछ? हाँ बाबा, चॉकलेट ले आना। जरूर बेटा, 2 चॉकलेट लाऊंगा, तुम बस दुआ करना बाबा जल्दी आ जाए। ठीक है बाबा, जल्दी आ जाना। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके मेरी जान, अल्लाह हाफिज। या अल्लाह हिफाजत फरमाना। अम्मी की दुआओं का हिसार हो तो कोई भी मुसीबत छू नहीं सकती। भाई सिगरेट पी लो, रास्ता लंबा है ना। यार तुम समझदार इंसान लगते हो, क्यों खुद को नुकसान दे रहे हो? कोशिश की थी भाईजान, पिछले रमजान छोड़ने की मगर हार गया। देखो अल्लाह ने तुम्हें इतनी हिम्मत दी है, सिगरेट छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, बस नीयत मजबूत होनी चाहिए। बस दुआ कर दो भाई, आज के बाद सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें साबत कदमी अता करे, आमीन। अरे भाई क्या हुआ? गाड़ी रोको, स्पीड कम करो। टायर फट गया है, कंट्रोल कर रहा हूँ भाई, कंट्रोल कर रहा हूँ। आहिस्ता करो यार, संभाल के, सीधे रखो गाड़ी को। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे को जल्दी आओ, एक आदमी जख्मी पड़ा है। ओ अल्लाह खैर करे, खून निकल रहा है सर से। हिलाओ मत, ज्यादा नुकसान हो सकता है। लगता है टांगे टूट गई हैं। कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है भाई का। या अल्लाह, ये सब मेरे साथ हो रहा है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। आवाजें सुनाई दे रही हैं पर जिस्म हिल नहीं रहा। किसी को एम्बुलेंस बुलानी चाहिए, जल्दी करो, इसकी हालत बहुत खराब है। बस इसे हिलाना मत, खून रुकने दो, अल्लाह रहम करे। या अल्लाह, क्या वाकई मेरा वक्त आ गया है? क्या मैं अब वापस नहीं जा सकूंगा? अम्मी, बेटी, मेरी बीवी का क्या होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखो ये कलमा पढ़ रहा है, अल्लाह इसका अंजाम बखैर करे। सब लोग पीछे हट जाओ, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस आती होगी अभी। मेरी सांस क्यों उखड़ रही है? मेरे रब, अगर मौत करीब है तो ईमान पर उठा लेना, मेरे गुनाह माफ कर देना। सर के नीचे से खून निकल रहा है, ये तो बहुत सीरियस लग रहा है। काश दुनिया में कुछ और नेकियां कर लेता, काश अपने गुनाहों पर सच्ची तौबा कर लेता। अम्मी माफ करना, मैं वादे पूरे ना कर सका। कुछ कर सकते हैं हम, पानी वगैरह? नहीं भाईजान, खून निकल रहा है, ऐसे में कुछ देना खतरनाक होता है, बस दुआ करो इसके लिए। या अल्लाह, मेरी रूह सुकून से कब्ज कर ले, किसी तकलीफ के बगैर। देखो इसकी हालत बिगड़ रही है, आंखें खुली हैं मगर कुछ देख नहीं रहा। सब कुछ धुंधला हो रहा है और रोशनी कम होती जा रही है। ए अल्लाह, मेरा खातिमा ईमान पर फरमा। रब्बी अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। बेटे, बेटे सुनो, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हारी मदद के लिए। कौन हो तुम? यह कैसा वक्त है? तुम कहां से आए हो? मैं अल्लाह का भेजा हुआ बंदा हूं, आखिरी वक्त में तुम्हें निजात का रास्ता दिखाने आया हूं। निजात? कैसी निजात? बस जबान से कह दो कि ईसाई मजहब हक है, यहूदियत हक है, ईसा अल्लाह के बेटे हैं, जिंदगी वापस मिल जाएगी, तुम अपने घर वालों के पास लौट जाओगे। क्या कह रहे हो तुम? मैंने तो हमेशा इस्लाम पर ईमान रखा है। जल्दी करो बेटे, वक्त खत्म हो रहा है, अगर ना कहा तो मजीद तकलीफ होगी और रूह को दर्दनाक अजाब से गुजारा जाएगा। नहीं, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मैं किसी सूरत अपना ईमान नहीं छोड़ूंगा। सोच लो, यह आखिरी वक्त है, अगर तुमने मेरा कहा ना माना तो तुम्हें ऐसी तकलीफ दी जाएगी कि चीखने की भी सकत ना बचेगी। जाओ अल्लाह के दुश्मन, मैंने इस्लाम पर जिंदगी गुजारी है, इस्लाम पर ही मरूंगा इंशाअल्लाह। मैंने पहचान लिया तुम्हें, तुम शैतान मरदूद हो।
नौतान जिंदगी से हाथों में ठुगे, अभी भी वक्त है मेरे कहने पर चलो। मौत तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो होगा मेरे रब की मर्जी से होगा। मैं अपने अल्लाह से वफा नहीं तोड़ूंगा। नहीं नहीं, ये रोशनी कहाँ से हो रही है? अल्लाह का वादा सच्चा है, जो उस पर ईमान रखता है उस पर रहमत उतरती है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। अल्लाह काफी है मेरे लिए, ए अल्लाह के दुश्मन, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। अस्सलामु अलैकुम अल्लाह के बंदे। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं बच गया? अब अल्लाह की मग़फ़िरत और रहमत की तरफ निकल चले। ए पाकीज़ा रूह, खुश हो जा। मेरे रब के पास जाने के लिए मैं तैयार हूँ। ए पाकीज़ा रूह, निकल आ अल्लाह की मग़फ़िरत और खुशनुदी की तरफ। लब्बैक ऐ मेरे रब, लब्बैक। डरने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह तुमसे राज़ी है, तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खुले हैं। ए अल्लाह, मेरी रूह को आसानी से निकाल ले, मुझे अपनी मुलाकात नसीब फरमा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ए पाकीज़ा रूह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अफसोसनाक हादिसा है, सर से बहुत खून बह गया था, बचने का कोई चांस नहीं था। किसी ने इसका मोबाइल देखा, शायद उसके घर वालों को इतला देनी चाहिए। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, ये तो बहुत जवान लग रहा है। मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ। यह कैसा सफर है, कैसी खुशबू है हर तरफ। ये जमीन से दूरी है और आसमान की बुलंदी की खुशबू है। क्या ये वाकई वो सफर है जिसके बारे में सुन रखा था मैंने? हाँ, ये वही सफर है जो हर रूह को तय करना है। तुमने ईमान पर दम तोड़ा है, खुश नसीब हो तुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब की रहमत कितनी वसी है। अब तुम्हें 7 आसमानों का सफर तय करना है और हर दरवाजे पर तुम्हारी रूह को सलाम किया जाएगा। ऐ अल्लाह, तूने मुझ गुनहगार पर कैसी करम नवाजी की है। चलो भाई, कफन का इंतजाम करो, बहुत नाजुक वक्त है। इसके घर वालों को इतला दे दी गई है, वो लोग आ रहे हैं। कैसा अजीब मंजर है, जमीन ज्ञान की तरह छोटी लग रही है। हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे लेकर आप कहाँ जा रहे हो? मेरा जिस्म तो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ है। तुम रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश होने जा रहे हो, जहां तुम्हारा असल घर है। ऐ मेरे रब, अपनी रजा की हवाओं में मुझे ले ले। ये कौन सी दुनिया है? कैसी अजीब रोशनी है हर तरफ। ये आसमानी दुनिया है, तुम्हारा पहला मरहला। क्या दरवाजा खुलेगा मेरे लिए? हाँ, इंशाअल्लाह। तुमने ईमान पर दम तोड़ा है, देखो इजाजत मांगी जा रही है। कौन है ये रूह? ये एक मुसलमान है, ईमान और यकीन के साथ आया है। मरहबा, दरवाजे खोल दो, रहमत के काफिले को खुशामदीद कहो। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने अपने दरवाजे मेरे लिए खोल दिए। ये तो अभी शुरुआत है और बहुत मरहले बाकी हैं। ये और भी ऊंचा है, कैसी खुशबू है हर तरफ। ये शुहदा और सालिहीन की खुशबू है, उनकी रूहें यहाँ से गुजरती हैं। कौन है ये पाकीज़ा खुशबू वाली रूह? अल्लाह का बंदा जिसने तौहीद पर जिंदगी गुजारी, अल्लाह पर यकीन रखा और इस्लाम पर दुनिया से रुखसत हुआ। खोलो दरवाजे, रहमत के मेहमान का इस्तकबाल करो। सुबहान अल्लाह, काश दुनिया वालों को पता होता कि यहाँ कितना सुकून है, लेकिन इंसान गफलत में है। अब आगे बढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह, तू कितना मेहरबान है मेरे रब। अब हम 7वें और आखिरी आसमान पर पहुंच रहे हैं। ये सबसे अजीम मकाम है। क्या मुझे इजाजत मिलेगी? अल्लाह का बंदा जब जमीन पर अल्लाह को याद करता है तो अल्लाह उसे अपने कुर्ब में बुलाता है। क्या ये रूह अल्लाह की रजा पर निकली है? हाँ, इसने दुनिया में कलमा पढ़ा, नमाज पढ़ी, अल्लाह पर ईमान रखा। खोलो दरवाजे, इस रूह के लिए जन्नत की हवाएं चलाओ, इसके इस्तकबाल के लिए रहमत के परों को बिछा दो।
اے میرے رب تو کتنا کریم ہے، کاش میں نے دنیا میں تیری نعمتوں کا شکر زیادہ ادا کیا ہوتا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، تم پر فضل کا دروازہ کھل چکا ہے۔ مجھے یقین تھا میرا رب مجھ پر رحم کرے گا۔ یا اللہ، یہ تیرا بندہ تیرے حضور حاضر ہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، اس کی روح کو اپنے کرم میں جگہ دے۔ مبارک ہو، تمہارا نام علین میں لکھا جا رہا ہے۔ اے میرے رب، تیرا شکر ہے، تیرا لامتنا ہی احسان ہے۔ مبارک ہو، تمہارا نام علین میں درج ہو چکا ہے۔ کیا اب سفر ختم ہو گیا؟ نہیں، اب تمہیں واپس زمین پر جانا ہوگا، اپنے جسم کے پاس۔ زمین پر؟ قبر میں؟ ہاں، لیکن گھبراؤ مت، جو ایمان پر گیا ہو اس کے لیے قبر باغیچہ بن جاتی ہے۔ یہ نیچے کی طرف جانا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، یہ صرف ایک چھوٹا سا انتظار ہے۔ قیامت کے دن تم اپنے اصل مقام کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ کاش زمین پر اور زیادہ نیک اعمال کر لیتا، کاش نمازوں کو کبھی نہ چھوڑتا۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، تمہارے اخلاص اور آخری وقت کے کلمے نے تمہاری بخشش کا دروازہ کھول دیا ہے۔ وہ میرا جسم ہے، وہ میرے پیارے لوگ مجھے روتے ہوئے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ دنیا کی رسمیں ہیں، تمہاری اصل زندگی اب شروع ہو رہی ہے۔ میری ماں، میرا باپ، میری بیٹی، کاش میں انہیں آخری بار آواز دے سکتا۔ بس صبر کرو، دعاؤں کا سلسلہ جڑا رہے گا، وہ تمہیں یاد رکھیں گے۔ اے میرے رب، قبر کو میرے لیے وسیع اور نورانی کر دے، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ ہماری ذمہ داری یہاں ختم ہوتی ہے، اب تمہاری ملاقات قبر کے فرشتوں سے ہوگی۔ ثابت قدم رہنا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھنا۔ اے اللہ، تو ہی میرا واحد سہارا ہے، اب میں تیرے رحم و کرم پر ہوں، میری مدد فرما میرے مالک۔ بیٹھ جا، اللہ میری مدد کرے۔ بتا تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ بتا وہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تجھے کیسے پتا چلا؟ میں نے قرآن پڑھا تھا، میں نے ان پر ایمان لایا تھا اور ان کی تعلیمات کو سچ جانا تھا۔ سچ کہا، سچ کہا۔ اگر تو جھوٹ بولتا تو ہم تجھے ایسے مارتے کہ زمین کی ساری مخلوق چیختی رہتی۔ میرے رب نے مجھے ثابت قدمی عطا فرمائی ہے، الحمدللہ۔ اب تیرا انجام آرام اور سکون ہے، قبر تیرے لیے باغیچہ بن جائے گی۔ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ایمان پر موت عطا فرمائی۔ سو جا، آرام سے سو جا، قیامت کے دن تک سکون میں رہو۔ اے میرے رب، مجھے اپنی رضا میں جگہ دے دے۔ اے اللہ، تو نے میرا امتحان آسان کر دیا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ السلام علیکم اللہ کے نیک بندے۔ وعلیکم السلام، کون ہو تم؟ کیسی خوشبو ہے تمہارے ساتھ؟ میں تمہارے نیک اعمال ہوں، تمہاری نمازیں، روزے، صدقہ، تلاوت قرآن پاک، سب کچھ آج تمہارے ساتھ ہوں۔ اے میرے اعمال، تو کتنے حسین ہو، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نیکیاں اس شکل میں آئیں گی۔ ہم دنیا میں تیرے ساتھ تھے، تو جب بھی اللہ کی راہ میں جھکا تھا ہم بن رہے تھے، سمر رہے تھے، اور آج تیرے پاس حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ کاش میں نے اور زیادہ نیک اعمال کیے ہوتے، کاش وقت کی قدر کی ہوتی۔ جو کیا وہی آج تمہارے کام آیا۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، تھوڑی سی محنت پر بے انتہا انعام دیا گیا ہے۔ کیا تم میرے ساتھ رہو گے جب تک قیامت نہ آ جائے؟ جی ہاں، میں تیرا ساتھی ہوں، جب تک سور نہیں پھونکا جاتا، جب تک قبریں نہیں کھلتی، میں تیرا ہم سفر ہوں۔ اے اللہ، مجھے اپنے فضل میں ڈھانپ لے، مجھے اپنی جنت میں جگہ دے۔ تیرا رب بڑا مہربان ہے،
اور ہم تمہارے لیے ہر لمحہ دعا کریں گے کہ تیرا انجام بہترین ہو۔ یہ کیسا حسین منظر ہے، کیسی ٹھنڈی ہوائیں ہیں، کیا یہ جنت کا دروازہ ہے؟ ہاں، اللہ نے تمہاری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ الحمدللہ یا اللہ، اے میرے رب۔ آرام کرو، اب کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، صرف رحمت ہے، سکون ہے۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میری قبر کو نور سے بھر دیا ہے۔ کاش میرے اہل خانہ بھی اس سکون کو جان پاتے۔ سب کی قسمت میں یہ سکون نہیں ہوتا، تو خوش نصیب ہے۔ پہلے دن تو میرے لیے سب رو رہے تھے، اب نہ جانے کیا ہو گیا ہے، اب نہ جانے کیا حال ہوگا۔ شروع میں ہر کوئی یاد کرتا ہے، وقت کے ساتھ سب مصروف ہو جاتے ہیں، یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ کوئی آیا ہے؟ کیا میرے عزیز ہیں؟ کیا کوئی دعا کرنے آیا ہے؟ ہاں، کچھ لوگ آئے ہیں، شاید قریبی رشتہ دار۔ اللہ مغفرت کرے، بہت اچھا انسان تھا۔ بس اللہ بخش دے، اب تو 1 سال ہو گیا ہے۔ چلو آگے چلتے ہیں، اور بھی قبریں دیکھنی ہیں۔ اتنی جلدی سب بھول گئے مجھے؟ دعا تو میری نہ، اور یہی دعا تیرے لیے روشنی ہے۔ کوئی نہیں آتا اب، نہ کوئی سلام، نہ کوئی دعا۔ کیا میں واقعی بھول دیا گیا ہوں؟ سب کو اپنی زندگی کی فکر پڑ جاتی ہے، یہی دنیا کی چال ہے۔ یا اللہ، میرے بیٹے کی قبر کو منور کر دے، اسے تنہائی کا احساس نہ ہونے دے، اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ امی، میری امی ابھی تک مجھے یاد کر رہی ہے۔ ماں کی دعا کبھی بند نہیں ہوتی، اور اللہ ماں کے دل سے نکلی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اے اللہ، میری ماں پر اپنی رحمتیں برسا، جیسے وہ دنیا میں میرے لیے دعا کرتی تھی۔ تو اب ان کی زندگی کو آسان کر دے۔ جب تک تیری ماں دعا کرتی رہے گی، تیری قبر میں یہ نور، یہ سکون، یہ خوشبو باقی رہے گی۔ اے اللہ، میری ماں کو جنت الفردوس میں جگہ دینا، اور جب قیامت آئے تو ہمیں اکٹھے اپنے عرش کے سائے میں جمع کرنا۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ خوشبو، یہ نور، کیا میری دعا قبول ہو رہی ہے؟ مبارک ہو اللہ کے بندے، رحمتوں کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، رمضان آ چکا ہے۔ اے رمضان، میری قبر میں رمضان کی برکت آ گئی۔ ہاں، رمضان آتے ہی اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، مردوں کے لیے بھی خوشخبریاں اترتی ہیں۔ کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کیا میں اللہ کی خاص رحمت پا سکتا ہوں؟ اگر تم نے دنیا میں رمضان کی قدر کی تھی، اگر تم نے روزے رکھے تھے، نمازیں ادا کی تھیں، تو اللہ کی رحمت تم پر برسنے کو بےتاب ہے۔ اے میرے رب، تو کتنا مہربان ہے، تو نے مجھے موت کے بعد بھی رمضان کا انعام دیا۔ اللہ کے بندے، تم پر رمضان کی برکتیں نازل ہوں۔ آج تمہارے لیے قبر کو اور زیادہ روشن کر دیا گیا ہے۔ اے اللہ، جیسے تو نے رمضان میں دنیا والوں کو مغفرت بخشی، ویسے میری مغفرت بھی مکمل فرما دے۔ یاد ہے تم رمضان کی راتوں میں قیام کرتے تھے، تلاوت قرآن پاک کرتے تھے، دعا مانگا کرتے تھے۔ ہاں، مجھے یاد ہے، ہر سحری، ہر تراویح میں نے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے تھے۔ وہ ہر دعا، ہر سجدہ آج تیرے لیے رحمت کا وسیلہ بن رہا ہے۔ الحمدللہ کہ میں نے رمضان کی راتوں کو ضائع نہیں کیا۔ یا اللہ، میرے بیٹے پر رمضان کی رحمت نازل فرما، اسے معاف کر دے، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں بدل دے۔ اے اللہ، تو نے میری ماں کی دعا کو پھر سے میری قبر تک پہنچا دیا۔ تو کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے۔ اب تمہارے لیے رمضان کا ہر دن، ہر رات نور لے کر آتی رہے گی، اور تمہاری قبر جنت کی خوشبو سے مہکتی رہے گی۔
اے اللہ میں تیرے بغیر کچھ نہیں، بس تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا مجھ سے۔ اے میرے رب رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، کاش یہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ مبارک ہو، تم نے رمضان کی برکتیں سمیٹ لی ہیں، اب اللہ تمہارے لیے نئے انعامات تیار کر رہا ہے۔ نئے انعامات کیا مطلب؟ تمہارا نامہ اعمال مکمل ہو چکا ہے، اب تمہارے نیک اعمال محفوظ ہو گئے ہیں، اب قیامت کے دن تمہارا نام روشن ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم اللہ کے بندے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ میرے اعمال کا ریکارڈ لائے ہیں؟ ہاں، تمہارا نامہ اعمال مکمل کیا جا چکا ہے، اب یہ محفوظ کر دیا گیا ہے علین میں، بلند ترین مقام پر۔ اے میرے رب تو کتنا رحم والا ہے، کاش میں نے دنیا میں مزید تیری رضا کے لیے کام کیے ہوتے۔ تمہاری نیتیں بھی لکھی گئیں، تمہارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو گنا گیا ہے، کوئی نیکی ضائع نہیں کی گئی۔ اب ہم یہاں آرام کریں گے جب تک قیامت کا دن نہیں آتا۔ کتنا وقت باقی ہے قیامت میں؟ زمین پر تو شاید برسوں صدیاں گزریں، لیکن یہاں وقت تیزی سے گزرے گا، جیسے ایک دوپہر کا قیام ہو۔ کیا مجھے میرا گھر یاد آئے گا؟ میری ماں، میری بیوی، میرے بچے؟ محبت کی خوشبو باقی رہے گی، لیکن دل سکون میں ہوگا اللہ کی رحمت سے لبریز۔ اے اللہ جس دن قیامت قائم ہو، مجھے اپنے محبوب کے ساتھ اٹھانا، مجھے رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمانا۔ تیری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، تیری قبر نور سے بھری جا رہی ہے۔ کیا قیامت واقعی برپا ہونے والی ہے؟ ہاں، وقت قریب آتا جا رہا ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ اے میرے رب اس دن مجھے سرخرو کر دینا، میرے چہرے کو روشن کر دینا، اور مجھے اپنے خاص بندوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دینا۔ بس صبر کرو، قیامت کا دن اللہ کے ولیوں کے لیے خوشی کا دن ہوگا۔ اب تم آرام سے سو جاؤ، تم آرام کرو گے۔ یا اللہ، یا اللہ، یہ کیسا خواب تھا؟ اللہ اکبر، یہ کیسا خواب تھا؟ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ کیسا خواب تھا؟ یا اللہ مجھے معاف فرما دینا، شاید اللہ مجھے تنبیہ دینا چاہتا ہے کہ میں لوٹ آؤں، اللہ کو یاد کروں، اللہ کی یاد میں اپنا وقت گزاروں۔ موت کا وقت ایک دن مقرر ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے یہ خواب تھا۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ جو ہنسی خوشی، جو کھیل، جو دوڑ آج ہماری زندگی ہے، ایک دن سب ختم ہو جائے گا۔ آج جو وقت ہے، آج جو سانس ہے، یہ آخری بھی ہو سکتی ہے۔ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے رب کے سامنے سر اٹھانے کے قابل ہیں؟ یہ دنیا ایک لمحہ ہے، قبر پہلا گھر ہے، اور اعمال تنہائی کے ساتھی ہیں۔ موت اچانک آتی ہے، مہلت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر باقی رہ جاتی ہے صرف یادیں اور حساب۔ تیاری کا وقت ابھی ہے، پلٹ آؤ، رب کی رحمت پکار رہی ہے، قبل اس کے وقت چھن جائے اور تم صرف ایک کہانی بن کر رہ جاؤ۔ بس روشنی میں صرف ایک جملہ چمکتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔